بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے یہ سوال کیا تھا کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں؟ بعض روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں علی علیہ السلام کو 12 خلفہ میں سے، 12 ائمہ میں سے، 12 وصیوں میں سے، 12 ولیوں میں سے پہلا ولی کہا گیا ہے، اور ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ کہا گیا ہے۔ تو یہ حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ خلیفہ کا جو لفظ ہے نا، خلیفہ، اس کے معنی ہوتے ہیں جانشین۔ خلیفہ کے لغوی معنی ہے جانشین، نائب، نائب ہونا۔ اب خلیفہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چار خلیفہ، قرآن مجید سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے چار خلیفہ ملتے ہیں۔ وہ چار خلیفہ کون ہیں؟ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام ہے، تیسرے حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور چوتھے حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفہ ملتے ہیں۔ وہ 12 خلیفہ کون ہیں؟ ان میں پہلے خلیفہ علی علیہ السلام ہے، اور آخری خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ عموماً لوگ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے خلیفہ ہونا اور بات ہے، رسول اللہ کے خلیفہ ہونا اور بات ہے۔ اللہ کا اس زمین کے اوپر نائب ہونا اور بات ہے، رسول اللہ کا اس زمین کے اوپر نائب ہونا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نائبین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خلفاء ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں، جو کہ ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، قصص الانبیاء، یعنی انبیاء کی تاریخ۔ یہ کتاب حجت الاسلام علامہ محمدی اشتہاردی کی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے عیون الاخبار الرضا کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے۔ روایت کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ روایت کی ہیڈنگ اس طریقے سے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھے خلیفہ کے عنوان سے سلام کیا۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جو کہ ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور ہمراز تھے، جنہوں نے اسلام کے اہداف عالیہ کی پیش رفت اور صدائے وحی کو، جو کہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے ایک سفر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اچانک ہماری ملاقات ایک بلند قد و قامت کے بوڑھے شخص سے ہوئی۔ اس کی ریش گھنی تھی۔ اس نے بڑے احترام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے خلیفہ چہارم، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی کیا علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ نہیں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد وہ شخص ہم سے جدا ہو کر ایک طرف چلا گیا۔ عجیب منظر تھا، اس کا چہرہ تابناک تھا اور عظیم شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے مجھے کیوں کر چوتھا خلیفہ کہا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کی تصدیق کی؟ اتنا اچھا ہوگا کہ میرے لیے یہ معمہ کا راز آشکارا ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے شخص نے کیسی بات کی ہے، اور آپ نے بھی اس کی بات پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے اور دانائی و حکمت کی بات کی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ وہی ہیں اس نے کہا جو اس نے کہا ہے۔ اب اسے غور سے سنیں اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرشتوں سے فرماتا ہے، خداوند متعال نے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرشتوں سے فرماتا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ یعنی خداوند متعال نے زمین پر اپنا سب سے پہلا خلیفہ اور جانشین حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام زمین پر دوسرے خلیفہ بنے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہنا، یعنی تم قوم میں میرے خلیفہ رہو اور اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اس بنا پر جناب ہارون علیہ السلام زمین پر تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے، اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں۔ یعنی حج اکبر کا دن، یہ 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا، اس حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے حج اکبر فرمایا، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کا، برات کا اعلان کیا۔ اسی لیے اس سورہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، جو سورہ توبہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مبلغ اور اعلان کرنے والے آپ ہیں۔ آپ میرے وسیع، میرے وزیر اور میرا قرض ادا کرنے والے ہیں۔ آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جیسے ہارون جناب موسیٰ کے لیے تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس جس طرح سے آپ کو اس بلند قامت بوڑھے شخص نے چوتھا خلیفہ کہا ہے، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیر مرد کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ کے بھائی جناب خضر تھے۔
اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 سے۔ یعنی اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 4 خلیفہ بنائے ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام اور چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چوتھے خلیفہ ہیں، یہ بات اس روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں 12 خلیفوں والی روایت کے اوپر۔ تو یہ ینابع بیع المودہ جو علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو مفتی اعظم قسطنطنیہ تھے، جس کا ترجمہ مولانا ملک محمد شریف نے کیا ہے، ساجد برادرز بک سینٹر اینڈ کاپی ہاؤس سے یہ شائع ہوئی بھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 692 پر 2 روایات ہیں۔ یہ روایات اب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ رسول اللہ کے خلفاء کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ کے خلیفہ کون کون ہوں گے۔ عرض کیا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے اپنے وصی کے متعلق آگاہ فرمائیے، وہ کون شخص ہے؟ ہر ایک نبی کا وصی ہوتا ہے، ہمارے نبی موسیٰ بن عمران یشوع بن نون کو وصیت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کے بعد میرے 2 سبط ہیں، وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 9 امام حسین کی صلب سے پیدا ہوں گے، یعنی ایک علی علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین، یہ 3 ہو گئے، پھر امام حسین کی صلب سے، ان کی نسل سے 9 اور پیدا ہوں گے، یہ 12 ہو گئے۔ یہ ایک یہودی کا قصہ ہے، پوری روایت میں نہیں پیش کرا ہوں، میں متعلقہ حساب کی خدمت میں پیش کرا ہوں کہ یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہوئی اس کی وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر عرض کیا، ان یہودیوں نے پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اسماء گرامی سے آگاہ فرمائیے۔ جب حسین دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کے فرزند علی امام ہوں گے، یعنی علی زین العابدین۔ جب آپ رخصت ہو جائیں گے تو آپ کے فرزند محمد یعنی محمد باقر ہوں گے۔ جب محمد تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے۔ جب جعفر تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند موسیٰ یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہوں گے۔ جب موسیٰ تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند علی یعنی امام علی نقی علیہ السلام ہوں گے۔ جب علی تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند محمد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام امام ہوں گے۔ جب محمد تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند علی ہوں گے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام ہوں گے۔ جب امام علی نقی تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند حسن ہوں گے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں گے۔ جب حسن تشریف لے جائیں گے تو آپ کے فرزند حجت خدا محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں گے۔ یہ 12 ہیں۔ تو اس طرح یہ 12 امام، یہ 12 خلیفہ، یہ 12 وصی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے نام بھی رسول اکرم نے بتائے ہیں۔ اسی کتاب کی صفحہ نمبر 697 کے اوپر، ویسے تو بہت ساری روایات ہیں، میں ان سب کی پکچر بھی بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن یہ جو متعلقہ حدیثیں ہیں نا اس 12 خلفاء کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو لیکن ابھی 12 خلیفوں کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ والی، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں متعدد روایات ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے 12 خلفاء کا، اس میں بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ سنن ابی داؤد میں کتاب المہدی کے اندر 2 روایات موجود ہیں جس میں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی یہ مصنف کہتے ہیں، یعنی علامہ سلیمان قندوزی کہتے ہیں کہ بخاری نے 3 طریقوں سے بیان کیا ہے، مسلم نے 9 طریقوں سے، ابو داؤد نے 3 طریقوں سے، ترمذی نے 1 طریقے سے، اور حمیدی نے 3 طریقوں سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ بخاری میں ہے کہ جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ حضرت نے ایک ایسا کلمہ فرمایا جس کو میں نہ سن سکا، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ فرمایا تھا کہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ مسلم بن عامر بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے ابن سمرہ کے پاس خط تحریر کیا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں آگاہ کیجیے جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے میرے پاس خط تحریر کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے روز جس عشاء کو اسلمی کو رجم کیا گیا تھا، دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت ہو جائے گی، ان لوگوں پر 12 خلیفہ گزریں گے جو تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ سید علی ہمدانی نے کتاب مودت القربہ کی 10ویں مودت کے عبد الملک بن عمیر جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضرت نے اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما کر دیا تھا، میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ حضرت نے کس چیز کے ساتھ اپنی آواز کو دھیما کر دیا؟ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام بنی ہاشم میں سے ہوں گے، دیکھیں بنی ہاشم میں سے ہوں گے، بعض روایتوں میں قریش کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں بنی ہاشم کا لفظ ہے۔ سماک بن حرب نے بھی اسی طرح کی روایت کیا ہے۔ علامہ شیبی مرموق سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود کے پاس موجود تھے اور آپ کی خدمت میں قرآن پیش کر رہے تھے۔ آپ سے ایک جوان نے کہا کیا تمہارے نبی نے تم سے کہا تھا کہ آپ کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ آپ نے کہا تم جوان ہو، اس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر 12 خلیفہ ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا جو امام حسین کے فرزندوں میں سے ہوگا، جو زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ ابایا بن زبیب جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا سردار ہوں اور علی اوصیاء کے سردار ہیں، اور میرے بعد میرے اوصیاء 12 ہوں گے، ان سب میں اول علی ہوں گے اور ان کے آخر میں قائم مہدی ہوں گے۔
تو اسی طریقے سے پھر حضرت ابن عباس سے بھی روایتیں اور متعدد روایتیں ہیں. تو یہ ساری روایتیں میں ان کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ان سب کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 4 خلیفہ ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے. خود رسول اللہ نے 12 کے 12 کے نام بھی ہمیں بتا رکھے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 کے نام بھی بتا رکھے ہیں، جس کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ، حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے خلیفہ، حضرت ہارون علیہ السلام تیسرے خلیفہ، اور حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چوتھے خلیفہ ہیں. تو اس طرح اللہ کے 4 خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں.